شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں برکتوں والا بنائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق بھی عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کی رضا کو بندہ جن کاموں کے ذریعے سے تلاش کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، ان میں سے ایک بڑا بہترین اور بہت پیارا کام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ آئیے ایک روایت ملاحظہ کرتے ہیں درود و سلام کے حوالے سے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں پر کیسے خوش ہیں، مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خوشیاں منائیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ خوشی کے آثار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ سے عیاں ہو رہے تھے۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پاک بھیجے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجوں، اور اگر وہ آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سلسلے کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت سنی ہے رب العالمین جل وعلا کے پیارے کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم۔ اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں۔ أولئك هم الفاسقون۔ وہی فاسق ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ أصحاب الجنة هم الفائزون۔ جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں و عیاں یعنی چھپی و ظاہر کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا. اللہ کو باقی ہے ان کے شرک سے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا. اسی کے ہیں سب اچھے نام، اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں اور ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے نورانیت اور روحانیت حاصل کرتے رہیں. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہوگا تب جب ہم اپنا تعلق مضبوط کریں گے قرآن مجید کے ساتھ، اسے پڑھنے کا معمول بنائیں گے، اس کی زیارت کریں گے، اسے سمجھیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہمیں کیا کیا باتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق خیر ہم سب کو نصیب فرمائے. آج ایک بڑا زبردست موضوع ہے، کیونکہ ماہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے. جو عاشقان رسول حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس سارے سفر کو ان کے لیے راحت والا، سکون والا، امن والا بنائے اور ان کی حفاظت فرمائے. جنہوں نے پہلے اس سفر سے لطف اندوز ہو چکے، سعادت حاصل کر چکے، یہ بار دیگر ان پر کرم ہو، اور جو محروم ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اس سعادت سے سرفراز فرمائے. ان ایام میں بہت ساری باتیں، بہت ساری نسبتیں اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو خاص طور پر ان دنوں میں ہوتے ہیں. ایک تو حج ہی ہے، اور دوسرا بہت زبردست فریضہ جو مسلمانوں کے ساتھ متعلق ہے وہ ہے فریضہ قربانی، سنت ابراہیمی. عاشقان رسول اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حضور پیش کی جا سکیں. بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو سارا سال ہی جانوروں مویشیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کا گزر اوقات بھی کیونکہ اس سے حاصل ہونے والے آمدنی کے ذرائع اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یا خود اس طرح کا کام ہے، ان کا طرز زندگی اس طرح کا ہے کہ لائیو اسٹاک کے ساتھ ساتھ زندگی گزر ہی رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے شہری علاقے ہیں، یہاں کے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ سارا سال جو کام نہیں کر رہے ہوتے وہ ان دنوں کر رہے ہوتے ہیں. کراچی شہر کی گلیوں کا، بازاروں کا اور مختلف مقامات کا وزٹ کیا جائے، دیکھا جائے تو بڑی زبردست چہل پہل ہے، اور صدائیں ہیں جانور آ گیا، جانور چلا گیا، وہ بھاگ گیا، وہاں سے بچو، یہ کرو، وہ کرو، وغیرہ وغیرہ. جو اس کے سراؤنڈنگ میں آوازیں ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی بہرحال ہمیں نقصانات سے بچائے، اور ان کاموں سے بھی بچائے جو نقصان پہنچانے والے یا نقصان کو پھیلانے والے ہوں. آج انشاءاللہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے اس عنوان پر کہ ہمارا دین اسلام ہمیں جانوروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کی تعلیم عطا فرماتا ہے. جی ہاں، اسلام ایسا پیارا دین ہے
کہ جو اس کے دائرۂ کار میں آتا جاتا ہے وہ خود اپنے حقوق حاصل کرتا ہے۔ اسلام اس کے حقوق بیان کر دیتا ہے کہ یہ ہے تو اس کو یہ ملنا چاہیے۔ اگر مرد ہے تو مرد کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، خاتون ہے تو اس کے حقوق بیان کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ مرد، عورت یا انسان مختلف حیثیت میں ہے تو ان حیثیتوں کے ساتھ اس کے حقوق کا بیان کر دیا جاتا ہے۔ بحیثیت باپ اس کو کیا حقوق ملنے چاہیے، اگر خاتون ہے تو بحیثیت ماں اس کو کیا حقوق ملنے چاہیے، اگر اس کو یوں لے لیں کہ یہ رشتہ دار ہے تو حقوق کیا ہوں گے، پڑوسی ہے تو کیا حقوق ہوں گے۔ جب ان ساری چیزوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو اسلام کیونکہ ایک ایسا دین ہے جو ضروریات پر کلام کرتا ہے، جو انسان کی ضروری اور متعلقہ اسی چیزوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے، تو ایک بہت بڑا انسانوں کا طبقہ ایسا بھی ہے جو ڈیلی روٹین کے اعتبار سے بھی اپنا تعلق رکھتا ہے جانوروں کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ، اور ان کو پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا یہ ان کا کام ہوتا ہے، یہ ان کا ذریعہ آمدنی ہوتا ہے۔ یا جس طرح اب قربانی کے ایام ہے تو کچھ ہی دن کا اگرچہ یہ جانور ہمارا مہمان ہو اور ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربان کرنے کے لیے ہی اپنے گھر لائے ہوں، اپنے خرید کر لائے ہوں، لیکن بہرحال حقوق تو ہیں، وہ ہم پر لازم بھی ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کس طرح کی جائے یہ سیکھنا بھی ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج جانوروں کے حقوق کے حوالے سے، جانوروں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے دین اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے اس کو جانیں گے۔ ہمارے بہت پیارے نعت خوان اسلامی بھائی عدنان شیخ عطاری صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ عدنان شیخ بھائی سے کلام بھی سنیں گے، مبلغین کے ساتھ بھی گفتگو رہے گی۔ عدنان چشتی عطاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی۔ غلام الیاس مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں ان کی زیارت کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے اور ان سے بھی بات چیت ہوگی۔ عمر فیاض مدنی بھائی بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے، لیکن پہلے عدنان شیخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج یہ ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لغت میں میری لغت میں لائیں گے، میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت
درود سلام کی کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نعش رہے روز یاد آنکھوں میں، ہمیشہ نعش رہے روز یاد آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نعش رہے روز یاد آنکھوں میں، آنکھوں میں ہمیشہ نعش رہے روز یاد آنکھوں میں، نظر کو قدموں پہ مڑ کے نثار آنکھوں میں، نظر کو قدم پر ان کے نثار آنکھوں میں، بنائے اپنا وہ رہے گزار آنکھوں میں، بنائے اپنا وہ رہے گزار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے بھی ہے ساری باہر آنکھوں میں، آنکھوں میں دیکھنے بھی ہے ساری باہر آنکھوں میں، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے دو، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، ہے بے شمار
میری عشق بار آنکھوں میں بے شمار میری عشق بار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائے پھول جنت کی نظر میں کیسے سمائے پھول جنت کی نظر میں کیسے سمائے پھول جنت کے بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے جو نقش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں میں جو نقش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں میں وہ سبز نظر آ رہا ہے گنبد سب وہ سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز وہ سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز قرار آ گیا قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں یہ گل چاہیے گلشن کے بیل اور بوٹے یہ گل چاہیے گلشن کے بیل اور بوٹے انہی کے دم کی ہے سارے باہر آنکھوں میں انہی کے دم کی ہے سارے باہر آنکھوں میں وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کرو وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کرو انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں
آنکھوں میں انہی کا جلوہ رہے عاشقاں آنکھوں میں پیا ہے جام محبت جو اپنے نوری پیا جام محبت جو اپنے نوری پیا جام محبت جو اپنے نوری پیا جام محبت جو اپنے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر میرے دیگر آنکھوں میں رہے یار آنکھوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جلووں کو دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ خاص جلوہ ہیں جن کے لیے آنکھیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں کو ان جلووں تک رسائی عطا فرمائے۔ کہا کہ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا کہ آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ بندہ کوشش کرے، نیک اعمال کرے، ایک طلب سچی رکھے، اور پھر جب ان جلووں کو دیکھنے کی خواہش ہے تو کن کن چیزوں کو دیکھنے سے رکنا چاہیے، ایک ذی شعور مسلمان، ایک عقل مند، ایک سمجھدار مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام دیکھنے سے بچائے اور حلال کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، پھر اپنے کرم سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی ہمیں فیضیاب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ٹاپک یہ ہے کہ جانوروں کے بارے میں کیا سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اگر قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ کیا جائے تو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال کئی جگہ قرآن مجید میں بیان فرمائے، بلکہ اس کی پیدائش ایسی ہے کہ ان پر غور کیا جائے تو بندے کے لیے ایمان کے دروازے کھل رہے ہوتے ہیں۔ واہ واہ، وہ اپنے پروردگار کی حقانیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کی پیدائش میں، ان کے طرز زندگی میں، ان سے حاصل ہونے والے منافع میں انسانوں کے لیے ضرور عبرت موجود ہے۔ رب العالمین جل وعلا ہی ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اگر یعنی یہ اس وقت کی بات ہے، ذرا اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے، کم و بیش آج سے 1400 سال پہلے کی بات، اس وقت جہاں نازل ہو رہا ہے وہاں ایک لگژری چیز یہ ہے کہ وہاں کے امیر و کبیر افراد اونٹ کو اپنا رفیق سفر رکھتے ہیں۔ جب صحراؤں کا سفر کرتے ہیں تو اونٹ ان کا ساتھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ایک جانور کی
پیدائش میں غور و فکر کرنے کی دعوت اس وقت کے لوگوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. حالانکہ ہے تو ایک جانور ہی ہے، لیکن جب اس کی پیدائش کی حکمتوں پر بندہ غور کرتا ہے، جب غور کرتا ہے کہ یہ ایک جانور کیسے ریتیلے صحراؤں میں دور دراز لمبا سفر کرتا چلا جاتا ہے، اگر انسان خود اپنی جان پر اپنے قدموں پر یہ سفر کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ناممکن ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اتنے بڑے جانور کو لوگوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. یہ لوگوں کے اشاروں پر چلتا ہے، جیسا اس کو بتا دیا جاتا ہے یا جیسا اسے سگنل دیا جائے اس کو یہ فالو کر رہا ہوتا ہے. یہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت ہے کہ اس نے ان بڑے بڑے جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا ہے. حالانکہ جب یہ بدک جاتے ہیں تو اس وقت کے مناظر سوشل میڈیا پر آج کل دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان دنوں میں تو زیادہ اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ جب یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ انسان کے سامنے کرتا ہے تو پھر انسان بے بس ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو بھی انسان کے تابع کر دیا ہے، انسان کا فرما بردار کر دیا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے قابو میں اس کو دے دیا ہے. تو انسان اسے لیے پھرتا ہے، اپنی مرضی کے کام اس سے نکلوا رہا ہوتا ہے. صحرائی سفر ہے تو آج بھی، جی ہاں، آج بھی جب ترقی کا اتنا بہل والا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹرز کا فاصلہ جو ہے بندہ گھنٹوں میں اور منٹوں میں طے کرنے پر آ گیا ہے. جی ہاں، جو جدید ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے تو بلٹ ٹرین سے اتنی تیز سفر کر رہی ہیں کہ مطلب حیران ہو جاتا ہے بندہ. لیکن اب بھی دنیا کا بہت بڑا حصہ انہی مویشیوں کے ذریعے سے اپنے چیزوں کا نقل و حمل میں فائدہ اٹھا رہا ہے. اپنے سامان کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچانے کے لیے انہی جانوروں کا استعمال کر رہا ہے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین سبحان اللہ. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. رب ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے اختیار میں دے دیا ہے، ورنہ ہماری طاقت کہاں تھی، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جس رب نے ان نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اس رب کی تعلیمات کے مطابق، اس رب کی عطا کی ہوئی شریعت کے مطابق ہم نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور ان کے ساتھ سلوک بھی کرنا ہے، رویہ بھی جیسا اپنانا ہے وہ درست ہونا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ ابتدا کرتے ہیں غلام الیاس شاہ صاحب سے. ماشاء اللہ عز و جل. بالکل جس طرح سے آپ نے گفتگو فرمائی، یہاں پر میں اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح سے کروں گا کہ اسلام اللہ پاک کی رحمت سے بہت ہی پیارا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اور اس دین اسلام یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں ہر ایک چیز کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. جانور تو پھر ایک جاندار چیز ہے نا. جہاں دین اسلام میں مسلمانوں کے، انسانوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہیں بے جان چیز ہے. جیسے کہ راستے کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں. بھائی راستے کے بھی حقوق ہیں، جی ہاں. تو پھر ایک جاندار چیز جس سے انسان بہت سارے فوائد حاصل کرتا ہے، جس طرح سے ابھی ہمارے خالد بھائی نے بتایا، نقل و حرکت میں، سامان لے کر جانے میں، سیر و تفریح کے دوران، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس تعلق سے موضوع ہے، اور ہمیں دین اسلام میں ان کے بھی حقوق کا الحمدللہ عز و جل بیان کیا گیا ہے. اب جیسا کہ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ابھی جیسے کہ ہم نے ٹاپک لیا تو یہ قربانی کے تعلق سے، یہ قربانی کے ایام ہیں، لیکن یہ جانوروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ہمارا سلوک یہ قربانی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ خاص ہے کہ جب تک ہم ایسے جاندار، ایسے جانور کہ جن کو مارنے کا حکم نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق قائم ہے، ہم ان سے کوئی فوائد حاصل کر رہے ہیں، ہم ان سے دودھ حاصل کر رہے ہیں، ہم ان سے اون حاصل کر رہے ہیں، ہم گوشت حاصل کر رہے ہیں، یا اور دیگر بہت سارے فوائد حاصل کر رہے ہیں. تو اب جیسے کہ مرغی بھی ہے اور دیگر ساری جانور ہیں، بہت سارے ہیں، تو ان سے جب تک ہمارا تعلق قائم ہے ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہ ہمیں دین اسلام نے سکھایا اور بتایا ہے. جیسا کہ ابھی سب سے پہلے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں قربانی سے کہ قربانی کیا ہے. قربانی
مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو بنیت ثواب اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اور اس قربانی کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کس طرح سے انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کری۔ اب بندہ قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جو یہاں پر اس کو قربانی کے ایام میں ابھارتی ہے، وہ ہے اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری۔ جب بندہ جانور لاتا ہے، اور اب آپ قربانی کا جانور لا رہے ہیں، آپ بالکل لائیں، گھر میں رکھیں، جہاں آپ نے اسے فوائد حاصل کرنے ہیں تو وہاں آپ یہ بھی ذہن رکھیں کہ یہ جانور ہمیں کیا درس دے رہا ہے، ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہمیں یہ جانور سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کی تھی۔ قربانی بھی کرنی ہے، لیکن یہاں ساتھ ساتھ قربانی کے جانوروں کا ہم نے اچھا خیال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو مارنے، ان کے منہ پر مارنے، ان کو بھوکا پیاسا رکھنے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں آگے ملتی ہیں۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہے، وہ صحرا میں ہے، وہ چل رہا ہے، گرمی ہے، اسے پیاس لگی ہے۔ اب پیاس کی بڑی شدت ہے، اتنے میں دیکھتا ہے کہ کنواں آتا ہے، وہ اس کنویں میں اترتا ہے، پانی پیتا ہے، اپنی پیاس بجھاتا ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے۔ اب جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہے، اور وہ اپنی زبان سے جو کنویں کے ساتھ گیلی زمین ہوتی ہے اس کو چاٹ رہا ہے۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ اس کو بھی میری طرح پیاس لگی ہے تو وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر لے کر آیا اور لا کر اس نے اس کتے کو پانی پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جانور پر رحم کرنا، اس کام کا صلہ اللہ پاک نے اسے یہ عطا کیا کہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اب یہی روایت جو ہے وہ دو تین مطلب اور طرح سے ملتی ہے کہ ایک مطلب دو روایتیں اس میں اور ہیں کہ اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کر دیا اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ یعنی جانور کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر جنت کا داخلہ عطا فرما دیا گیا، اس کو جنت کا داخلہ مل گیا۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا خالد بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، کتا وہ جانور ہے کہ اگر یہ تکلیف پہنچائے تو اسے مار ڈالنا چاہیے۔ اگر یہ آپ کو کاٹتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو مار دینا چاہیے۔ اب جب کتے کے ساتھ بندے نے صلہ رحمی کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اللہ پاک نے اسے کس طرح کیسا بہترین صلہ عطا فرمایا۔ اب وہ جو دوسرے جانور ہیں، جو قربانی کا جانور ہے، یہ تو حلال جانور ہے اور یہ تو راہ خدا میں قربان ہونے والا جانور ہے۔ اگر بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، تو اس کو کتنا اجر ملے گا۔ بے شک۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو بازار میں جو لوگ کام کرتے تھے، جو حکمران تھے، ان کی طرف آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ بازار میں جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ ڈالیں، اس سے آپ نے منع فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جانور کو ہانکنے کے لیے جو سٹیک ہوتی ہے اس کے آگے لوہا نہیں لگا ہونا چاہیے کہ اس سے جانوروں کو تکلیف پہنچے گی۔ اور آپ کو معلوم پڑا کہ جو گورنر مصر ہیں، ان کے ہاں پر اونٹ کے اوپر 500 سیر وزن ڈالا جاتا ہے، تو آپ نے ان کی طرف خط آپ نے روانہ کیا، اس میں لکھا کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ یہاں پر اونٹ پر 500 سیر وزن ڈالا جاتا ہے، میرے یہ خط ملنے کے بعد آپ کے یہاں پہ اونٹ پر 300 سیر سے زیادہ وزن نہ ڈالا جائے۔ یہ تو ہمارے اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں۔ اسی طریقے سے اور جو صحابہ کرام ہیں، ان سے بہت ساری روایتیں مروی ہیں کہ ہمیں الغرض دین اسلام یہ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ جانور قربانی کا ہو، پالتو جانور ہو، اور ایسا جانور کہ جو آپ کو تکلیف نہ پہنچا رہا ہو، تو ان کے ساتھ اچھے انداز سے ہمیں پیش آنا چاہیے اور ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور کے ساتھ برا برتاؤ کرنے سے، اس کا خیال نہ کرنے سے ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے
اور وہاں ہم سے پوچھ گچھ ہو۔ بالکل شاہ صاحب، بالکل درست بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ جو چیزیں ہم سے متعلق ہوتی جاتی ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان پر ظلم کر رہے ہوں، ان کے حقوق کی رعایت نہ کر رہے ہوں، ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہ کر رہے ہوں۔ بندہ اپنے گھر میں بھی اگر کوئی پلانٹ لگاتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے، تو اس کی بھی دیکھ ریکھ اگر صحیح سے نہیں کرتا نا تو وہ جل جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں ہماری کسٹڈی میں آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ان کا خیال رکھنا پھر یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ کوشش کریں کہ اس اویئرنیس کو بھی مزید بڑھاتے رہیں، اور جو بھی چیز ہمارے ساتھ ہے اس کی کیپیسٹی بھی دیکھ لی جائے۔ یہ تو جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے شاہ صاحب نے جو گفتگو کی کہ 500 سیر وزن جو لادا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو کم کیا جائے۔ آج کے زمانے میں مجھے کچھ وہ ٹرالے یاد آ گئے ایک دم سے نظر میں، یوں گھوم جاتی ہے نا جیسے بات، اللہ اکبر۔ تو مطلب موٹر وے سے گزر رہے ہیں اور وہ اتنا وزن انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، جب وہ کہیں ٹرن لے رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار جیسے شہروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، وہ کسی گلی میں کسی روڈ پر وہ موڑ رہے ہوں، ایسا لگتا ہے کہ بس یہ جس طرف ٹرن لے رہا ہے شاید اسی طرف کو جھک جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ جو قوت نافذہ ہے اس کو اپنا کام مکمل کرنا چاہیے، لیکن جو ہماری قوت باصرہ ہے یہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ جواب دے جائے گی۔ مطلب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ پلٹ گیا تو کتنے لوگ اس کی زد میں آ جائیں گے، کتنا نقصان ہوگا۔ تو جو چیزیں ہیں ان کی کیپیسٹی کو بندہ پہلے دیکھ لے، سمجھ لے۔ لوگ بائک پر 4 6 افراد بیٹھ کر گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگ انہی دنوں میں، مطلب کیونکہ گفتگو ہم نے جانوروں کے متعلق بھی کرنی ہے تو یہ چیزیں ہم لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک محاورہ سنتے ہیں ہم اونٹ رکشے پہ بیٹھنے کا، لوگ پریکٹیکل کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائک پہ دیکھا ہے میں نے، اللہ بائک پہ وہ اونٹ کے چھوٹا جو ایک بچہ اس کو بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں بائک پر، اس طرح کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں۔ یعنی حالات جب معاشرے کے ہو جائیں گے تو پھر بتائیے کہ حقوق کس کو بیان کیے جائیں، کس کے سامنے بیان کیے جائیں۔ جانور کہیں پریشان ہو کر یہ نہ کہتا ہو کہ کن انسانوں میں پھنس گیا ہوں بھائی میں۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس کی بھی ذرا سی رعایت کریں۔ انسان بیٹھتا ہے نا، جیسے میں اس چیئر پر بیٹھا ہوں تو میں بیٹھنے سے پہلے دیکھوں گا کہ یہ میرے لیے کمفرٹیبل ہے کہ نہیں ہے، اور چلیں پہلے نہیں بھی دیکھا تو بیٹھنے کے بعد اگر مجھے ایڈجسٹ نہیں ہوں گا تو پھر میں کچھ دوسرے آپشن کی طرف جاؤں گا۔ لیکن جانوروں کو منڈی سے اٹھا کر گھر پر لانے میں یا اپنے علاقوں تک لانے میں جو رویہ ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑا ٹرک بھی لیا تو ایسا لگتا ہے کہ اہل محلہ نے ماشاءاللہ ایک دفعہ اس کو بک کروا لیا ہے اور پورے محلے کے جانور کوشش کر کے اسی میں لاد کر لائے جائیں، تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ پھر ایک تو جانور کو اس پہ چڑھانا، پھر اتارنا، اور پھر اس میں جو جانور زخمی ہو جاتے ہیں، ایسے بری طرح جانور چڑھا دیے کہ وہ آپس میں اس ٹرک کے اندر ہی لڑ کر سینگ پھنسا کر زخمی ہو گئے، اس میں نا مر بھی جاتے ہیں، قربانی کے لائق نہیں رہے، مر بھی جاتے ہیں۔ اس میں خالد بھائی جہاں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، شاید بعض دفعہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ سمجھیں کہ جو جانور خرید کے لایا قربانی کے لیے اسی کے لیے بات ہو رہی ہے، یا جو قربانی مطلب اس کے علاوہ جانور رکھتا ہے کہ اس نے زمین میں ہل چلانا یا کچھ ہے، ان کے لیے نہیں۔ شاہ صاحب میں کل کی بات بتاؤں، میں گلی میں گزر رہا تھا اور بائک پر تھا، میرے آگے کچھ لڑکے جانور لے کر جا رہے تھے، تو جانور بالکل شرافت سے سیدھی طرح سے وہ بیچارہ چل رہا تھا۔ یقین کیجئے اتنے سارے افراد میں ایک جانور ہی مجھے بیچارہ نظر آیا۔ آگے سے ایک گاڑی آئی اور اس کی لائٹ جس طرح ہمارا ایک نارمل انداز ہے، اتنی تیز لائٹس ہوتی ہیں کہ وہ آنکھوں پہ لگے تو بندہ بسا اوقات ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، بائک والا تو زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ جب لائٹس گاڑی کی جانور کی آنکھ پر لگی نا، وہ لائٹس لگنے سے وہ بدک گیا، اور پھر جو اس نے گلی میں ہلہ مچایا ہے وہ پھر معاملہ الگ، 4 ادھر بھاگ رہے ہیں، 2 ادھر بھاگ رہے ہیں، وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آنکھیں تو اس کی ہیں، اس کی بھی آنکھیں سینسیٹیو ہیں بھائی، اس پر بھی آپ روشنی ماریں گے تو لگ جائے گا۔ آج فجر کے بعد کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ کس جگہ پر کیسے جانور آ رہے ہیں، کیسے گرائے جاتے ہیں، کیسے ذبح کیے جاتے ہیں، تو ایک نے بتایا کہ ایک جگہ پر ایسا بھی تھا
اب میں چاہوں گا کہ عدنان بھائی بھی اس کو آگے کنٹینیو کریں کہ قربانی کا جانور جب ہو تو اس کے لیے خاص کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے. جو جانور ذبح کرنے والے افراد تھے بتائیں ان کی ایک ٹرک یہ ہے کہ جب وہ ذبح کرنے کے لیے جانور کو پکڑتے ہیں تو بالکل آنکھ کے پاس سے اس کو پکڑتے ہیں اور جب گرانے لگتے ہیں تو زور سے انگلی مار دیتے ہیں اس کی آنکھ میں، جس سے وہ تلملا جاتا ہے اور اپنا بیلنس کھو دیتا ہے. جب اس نے اپنا بیلنس چھوڑ دیا تو اب اس کو جھٹکا دے کر گرانا آسان ہوتا ہے. تو یہ باقاعدہ ایک کام ٹرک کے طور پر کیا جا رہا ہے، اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس تکلیف سے گزارا جا رہا ہے. اور خدا نہ خواستہ وہ زیادہ ہی لگ جائے، جانور اس وقت اندھا ہو جائے تو آگے اس کی قربانی کا کیا بنے گا، کیسے معاملہ ہوگا. یہ تو عظمت والا جانور ہے، اس کو تو عزت دینی چاہیے. قربانی کا جانور ہے، راہ خدا میں جا رہا ہے. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام انتہائی مہذب اور لوگوں کو تہذیب سکھانے والا دین اور مذہب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس تفصیل کے ساتھ اسلام میں جانوروں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، کہاں کس انداز میں آپ جانور سے کس طرح کا نفع حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک ہمیں بتایا. ایک شخص جانور پر سواری کر کے جا رہا ہے جو اس کی ضرورت ہے، سفر کرنا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک تو درست ہے، جا رہا ہے. اب چلتے چلتے کوئی جاننے والا آدمی مل گیا ہے، عزیز مل گیا. دونوں آدمی گھوڑے پر سوار تھے، یا ایک خچر پر سوار ہے یا ایک اونٹ پر سوار ہے. دونوں آدمی چلتے چلتے رستے میں ایک جگہ مل گئے. ایک نے اپنی سواری کو ٹھہرایا، دوسرے نے اپنی سواری کو ٹھہرایا. دونوں کھڑے ہو گئے ہیں سواری کے اوپر، اور اب گفت و شنید، بات چیت جاری ہے، گپ شپ ہو رہی ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی سواریوں کو کرسیاں مت بناؤ. یہ سفر کے لیے ہے، آپ نے اس پر سفر کرنا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا. فرمایا جانوروں کو کرسیاں نہ بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ اس کو کھڑا کر لیں، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپس میں اب کیا کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. تو جانوروں کو کرسیاں بنانے سے منع کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کس جانور سے آپ کس انداز میں نفع لے سکتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. کسی آدمی نے جانور پالا ہوا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں حدیث پاک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں، جس نے جانور پالا ہے، جو پالتو جانور ہے، دن میں 70 مرتبہ اس کو چارہ کھلائے، دکھائے، اس کے سامنے پیش کیا جائے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، تاکہ اگر اسے طلب ہے تو وہ اس کو لے. اسلام اتنی گہرائی میں، اس انداز میں ہمیں جانوروں کے حقوق بیان کر رہا ہے. تو وہ چیزیں کہ جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، جس سے جانوروں کو ایذا پہنچتی ہے، اسلام جب جانوروں کو ایذا دینے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، انسانوں کو ایذا دینا، تکلیف دینا، وہ کس قدر شناعت اور بدبختی پر مبنی ہوگا، ہر آدمی جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اب آپ دیکھیے یہ تو ایک مطلقاً بات ہے جانوروں کے حقوق کے حوالے سے، اس میں اور بھی بہت ساری تفصیل ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی. ان کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ کی رضا کی خوشنودی ہے. نبی پاک علیہ، اچھا اب جب آپ نے ضرورت کے لیے اس کو ذبح کرنا ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ یہ ذبح کرنے کا جانور ہے لہٰذا آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں، اس کو جو ہے وہ زندہ کھڑے کھڑے کی آپ دم کاٹ دیں، اس کے جو ہے وہ پائے الگ کر دیں، یا اس کی گردن کو اتار دیں، آپ جیسے چاہیں کریں. نہ، اسلام اپنی من مانی، اپنی مرضی کرنے کا نام نہیں ہے، نہ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا جب تم کسی جانور کو ذبح کرو فاحسنوا الذبح، تو اس ذبح میں اس کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، اس کو تکلیف کم سے کم پہنچے، اس انداز میں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اضافی تکلیف، یہ جو ایسی چھری، ایسی چیز کہ جو تیز نہیں ہے، کند جس کو کہا جاتا ہے، اس سے کاٹنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ حالانکہ بندہ کہے کہ بھئی جب کاٹنا ہی ہے چلو 5 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ اس انداز میں اس جانور کو ذبح کریں کہ اسے اس قدر تکلیف ہو، اس کی تکلیف بڑھ جائے
تیز چھری سے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے تاکہ فوراً ایک مرتبہ میں آپ نے جب اس کو چلایا تو وہ جو شریعت کا تقاضا ہے رگوں کا کٹ جانا اور پھر اس کے بعد اس کی روح کا نکل جانا وہ فوراً پایا جائے تاکہ اسے تکلیف کم ہو۔ اگر آدمی چھری اس کے اوپر رگڑے جا رہا ہے، اس کے اوپر چلائے جا رہا ہے، اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو یہ انداز ایک تو وہ ہے جانور کو گرانے کے حوالے سے، ذبح کرنے کے حوالے سے بھی جو معروف انداز ہے جو شریعت نے بتایا ہے اسی کے مطابق آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ کسی کو اچھا اونٹ کے بارے میں جیسے وہ معروف طریقے پر عرض کر رہا ہوں، عام طور پر لوگوں میں مشہور یہ ہے کیونکہ اس کی گردن لمبی ہوتی ہے تو اس کو 7 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کی شریعت میں اجازت کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، وہ اضافی تکلیف ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اور اس کو نہر کرنا نبی پاک علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے، قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے اندر جانور کے لیے، اونٹ کے لیے راحت کس میں ہے؟ ذبح میں ہے یا نہر میں ہے؟ نہر میں آسانی ہے اس کے لیے، اس لیے اس کو نہر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے لیے، گائے کے لیے اور اسی طرح جو ہے وہ بھینس ہے اور جو دیگر جانور ہیں انہیں نہر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں اونٹ کے لیے آسانی ہے تو اس کو شریعت نے راحت دینے کے لیے، کم تکلیف دینے کے لیے اسلام نے وہ طریقہ بتایا ہمیں۔ تو یہ جو اضافی تکلیف ہے کہ ایک جانور کو گرانا ہے، اور اس کا جو معروف طریقہ کار کیا ہے؟ آپ ظلم زیادتی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ امیر اہل سنت کا جو بہت پیارا رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار، اس کو دیکھیں، جانور گر گیا ہے تو اب اس کو دم سے کھینچ کر اور اس پر گھسیٹ کر آپ جو ہے وہ کھال اس کی چھل رہی ہے، رگڑ رہی ہے، روڈ کے اوپر گرا ہوا وہ آدمی، اور اس کو آدمی کھینچے، یہ جو جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، پھر اس کو احساس ہوگا کہ یہ کس قدر تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے ہمیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ پہلی بات تو یہ کہ گرائیں ہی جانور کو اس انداز میں کہ وہ جس رخ پر آپ نے اس کو گرانا تھا شریعت میں قبلہ روح ہونا وہ پایا جائے، اور اگر نہیں ہے تو اب اس کے لیے اس کو کھینچنا، ایسا بھی ہوتا ہے جانور کو کھینچ رہے، ایک آدمی نے دم کھینچی، دم ٹوٹ گئی، اللہ، اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، بھائی اب یہ قربانی اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ توفیق دے، بندہ جو ہے درالافتاء اہل سنت سے، مفتیان کرام سے، جو اہل سنت کے علماء ہیں ان سے بندہ جو ہے وہ مسئلہ معلوم کرے، خدا کا خوف ہوگا تو بندہ اس طرف جائے گا۔ جواز کی صورتیں بھی ہوتی ہیں اگرچہ، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اضافی تکلیف دی گئی ہے جانور کو جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایسے ہی کسی آدمی نے گرانے کے لیے اس کی آنکھ میں انگلی ماری، تکلیف کی وجہ سے وہ بیچارہ، کس قدر تشدد کی بات ہے، یہ کس قدر ظلم کی بات ہے کہ آنکھ کی تکلیف ویسے ہی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جس جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے تو آپ اس کو یوں کر کے اضافی تکلیف دیں۔ اس کا ایک معروف طریقہ کار ہے، اور جو اناڑی لوگ ہوتے ہیں نا وہی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جانور کو گرانا مقصود ہے جیسے وہ گر جائے۔ ایسے میں وہ آدمی، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جس کا جانور ہے کہ یہ وہ جانور ہے جو قیامت کے دن مجھے پلے صراط پر سواری کے طور پر پیش کیا جائے گا، میں تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرواؤں، اضافی جو زیادتی ہے اس سے منع کروں کہ نہیں بھائی خبردار یہ کام نہیں کرنا آپ نے۔ یار یہ بات آپ نے بہت پیاری آنے والی چیز ہے۔ اگر انسان صرف اس بات کو بھی فوکس کرے نا کہ میں اس لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں کیونکہ یہ بروز قیامت میری مشکل کے وقت میں مجھے سواری کے لیے پیش کیا جائے، بالکل، واقعی قبلہ درست کرنے والی بات ہے۔ تو بات یہ ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں وہ آدمی دیکھیں، ہاتھ آپ نے روکنا ہے، وہ آدمی آپ سے معاہدہ کر کے آپ کے پاس آیا، اتنے پیسے آپ نے اس کو دینے ذبح کرنے کے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ منمانی کرے، جیسے چاہے ذبح کرے۔ مثال کے طور پر وہ جو شریعت کے خلاف جو طریقہ کار ہے ذبح کرنے کا، اگر وہ اختیار کرے گا کوئی بھی شخص کو اجازت نہیں دے گا۔ بھائی اس کو ذبح کرنے میں 4 میں سے 3 رگوں کا کٹنا لازم تھا، اس نے ایک کاٹ کے چھوڑ دی، آپ کیا بولیں گے؟ ٹھیک کیا ہے؟ آپ اس کو کہیں گے درست طریقے سے کاٹو بھائی، اس کو درست طریقے سے ذبح کرو۔ اسی طرح اور جو کام ہے، تو جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو مسلمان قربانی کر رہا ہے، جو جانور کو ذبح کروا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ سامنے والا اگر قصاب ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اضافی تکلیف دے رہا ہے، بالکل منع کر دیں۔ یہ آپ کی قربانی کا جانور ہے، یہ صرف گوشت کے لیے نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو آپ کا تقوی ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے۔ گوشت اب میں نے اور آپ نے کھانا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے اس کا جو شریعت نے بتایا ہے
اور یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ارشاد فرمایا یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا تہوار نہیں ہے، اسے ہلا گلا میں اور اس طرح کھیل تماشے کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، یہ تو تقوی و طہارت دینے کے لیے اللہ کریم نے مقرر فرمایا ہے۔ جب آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں کس لیے؟ ساتھ تقوی کی خیرات بھی بندے کے پاس موجود ہونی چاہیے، اخلاص کی دولت بھی ہونی چاہیے۔ تو قربانی، جانور ذبح کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہیے، اور جب ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ اس قربانی کے ذریعے میں رب کا قرب پا رہا ہوں، تقرب پا رہا ہوں۔ قربانی کہتے ہیں اس کو ہیں، قربان لفظ پر اگر غور کیا جائے، اس وزن پر جو آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے تقریباً اس طرح کا معنی پایا جاتا ہے، قربت سے ہے قربان، تو یہ اس کے بعد ہی پھر قربانی والا لفظ ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے، وہ چیز ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے جو آپ کو اللہ کریم کے قریب کر دیتا ہے، قرب دلا دیتا ہے۔ تو جو چیز رب کے تقرب کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہے، پھر اس کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ یہ یوں سمجھیں کہ لائق عمل باتیں ہیں، جب پہلے سے تسلی کے ساتھ ہم ان کو سنیں گے، تسلی کے ساتھ ان کو سمجھیں گے، تو جس وقت ایکشن کا ٹائم ہوگا اس وقت آپ ان کا خیال بھی رکھ سکیں گے۔ سنا سنایا کچھ ہے نہیں، بس یہ پتا ہے کہ منڈی جانا ہے، جانور لانا ہے اور اس کو ذبح کر کے کھانا ہے۔ اگر صرف یہی ہماری معلومات کا کل سرمایہ ہے تو پھر ہم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب یہ بات پیش نظر ہو کہ یہ میری اس مشکل کے وقت کی سواری ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر کرم نہیں ہوگا وہ بیچارہ خسارے میں ہی ہوگا، پل صراط کی سواری ہے یہ، جب یہ تصور ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اچھا۔ وہ جو شاعر اللہ والا جو معاملہ ہے قربانی کے جانوروں کی عظمت و رفعت سے متعلق قرآن مجید میں، اس کو بھی آپ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو قربانی ہم پر رکھی ہے نا، یہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا تعلق یوں نہیں جوڑا کہ یہ جانور تمہارے فائدے کے لیے لہذا اس کو ذبح کرو اور کھاؤ، بلکہ اس کا ایک تعلق بیان کیا گیا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ جب ان کا طریقہ ہے تو ذرا ابراہیمی طریقے کو دیکھیے تو صحیح کہ وہ کس قدر رضا الہی کی تلاش میں ہے۔ ہمارا جو کام ہو رہا ہے وہ کتنے رضا الہی کی تلاش میں ہے، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ اور یہ تو قربانی کا جانور ہے، جس طرح بات ہوئی کہ نیکی دلانے والا، اللہ کا قرب دلانے والا ہے، اس کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہو، دیکھیں صفا مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کس قدر اس کا ادب کیا جاتا ہے اور کہ کیسا ایک وارفتگی اور محبت الہی والا انداز وہاں پر اختیار کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب جانور قربانی والا ہے اور یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے تو اس کی بھی تعظیم کی جائے گی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کا تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے۔ قربانی کا جانور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو بندہ اس کو عزت دے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو قربانی کے جانور کو عزت دینے کا حکم ارشاد فرمایا، بکری کو عزت دینے کا، اس کی مٹی جاڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور جب بندہ اس طرح کے عمل کرتا ہے تو ایک کسی پہ بھی آپ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آئے نا، تو آپ کا دلی تعلق اس کے ساتھ بنتا ہے۔ جب دلی تعلق بنے گا نا اور پھر اس کو اپنی پسندیدہ چیز جان کر اللہ کی بارگاہ میں پھر ذبح کر رہے ہوں گے، تو اس وقت جو ہے نا دل کی نرمی پھر عروج پر ہوتی ہے، پھر وہ من تقوی القلوب والی بات آتی ہے کہ یہ دلوں کی پرہیزگاری تھی کہ بندے کے بڑا محبت تھی، بندے کو اس سے لگاؤ تھا، لیکن ابھی اپنا لگاؤ نہیں دیکھ رہا، اپنے رب کی رضا دیکھ رہا، اور پھر اس کے نام پر اسے قربان کر رہا ہے، تو پھر اس میں ثواب بڑھ رہا ہوتا ہے بندے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ احادیث مبارکہ میں جانوروں کے حوالے سے
آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق کو بیان کیا، کچھ روایات، کچھ باتیں. آئیے فیاض احمد بھائی سے بھی سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں جانوروں کو مارنے اور ان کو ہلاک کرنے کے کئی طریقے ہیں. بعض لوگ کرنٹ دے کر جانور مار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ زندہ جانور کی ہی کھال اعوذ باللہ تعالیٰ ادھیڑ دیتے ہیں، اور بعض جانور کے سر پر ایک وزنی چیز مار کر اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض. جانوروں کے ساتھ تو فیاض بھائی اس عجیب و غریب طرح کے فیسٹیولز منائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی جانوروں کے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹکریں کھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور عجیب و غریب تماشا بنایا ہوا ہے اس کو. جہاں ایک دنیا جانوروں کا تماشا لگا رہی ہے، وہاں دین اسلام اس کے حقوق بیان. سبحان اللہ، کیا بات. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے گا. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، کہ ان بے زبان جانوروں کے متعلق رب سے ڈرو. اور اتنے عجیب و غریب طریقے ہیں. اسلام نے جب جانوروں کے متعلق اتنے حقوق بیان فرمائے اور جانوروں کے حقوق کے حوالے سے اسلام میں اتنی اہمیت ہے، تو تصور کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ انسانوں کے متعلق رب العالمین اور آپ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہوگا. ان جانوروں کو پیدا کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے، اور اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لازم قرار دیا ہے. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ احسان کرو، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ حیوان ہو، جانور، جو کچھ بھی ہے. رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ احسان کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور اس کو آگے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل بھی کرو تو اچھے انداز سے کرو. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں اگر آپ کو کسی کافر کو کوئی مارتا ہے یا کسی کو قتل کرتا ہے تو اس قتل میں بھی احسان لازم ہے، یعنی کہ اس کا مسئلہ نہ بناؤ، بغیر کسی وجہ کے ظلم اور زیادتی سے اسلام نے منع فرمایا ہے. اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو اس کی ماں کے سامنے ذبح نہ کرو، ماں کو بچے کے سامنے ذبح نہ کرو. جانوروں کو مذبح یعنی قربان گاہ کی طرف گھسیٹ کر مت لاؤ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اس جانور کے بارے میں، اور اس کو اس کی موت کی طرف اچھے انداز سے لے کر جاؤ. اسی حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کو ذبح کرنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری کو تیز رکھو، اور وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو آرام دو. کہ جانور کے ساتھ تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اس کو ذبح کرتے وقت کسی قسم کا کوئی نقصان نہ دو. ان تمام تعلیمات میں جہاں ایک جانور کے حقوق کی بات ہے، وہاں اس جانور سے حاصل ہونے والے فوائد، ان میں نے کہا نا کہ کئی سارے ذرائع دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس پر ریسرچ موجود ہے، آرٹیکلز موجود ہیں کہ اس طرح جس طرح اسلام نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں. یعنی جانور کو آرام الگ سے ہے، اس میں اس پر ظلم و زیادتی نہیں ہے. آپ جس مقصد سے اس کو ذبح کر رہے ہیں قربانی ہے تو اللہ کی رضا، اور مطلقاً اگر آپ ذبح کرتے ہیں کبھی بھی گوشت حاصل کرنے کے لیے تو گوشت کی جو لذت ہے اس کے اندر جو فوائد ہیں وہ تمام کے تمام فوائد آپ کو اسی وقت صحیح انداز سے میسر ہو سکتے ہیں جس وقت آپ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا خالق ہے، یہ تمام اس کی مخلوقات ہیں، وہ اپنی مخلوقات کو بہترین جانتا ہے. اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ذریعے اگر کوئی حکم بیان فرما رہا ہے تو یقیناً اس میں ہمارا ظاہری باطنی ہر طرح کا
فائدہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قربانی ہو یا عام معاملہ ہو، جانوروں کو ذبح کرنے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو فالو کریں، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث پر عمل کریں، قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت ہماری سنور جائے گی، اور اس کو ہمیں اس میں دنیا اور آخرت کے فوائد و ثمرات انشاءاللہ نظر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو اگر ہم یوں بھی ریلائز کریں اور اس پر اس طرح سے بھی غور کریں کہ کام کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، کیا اس مذہب کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں؟ بھئی مذہبی فریضہ ہے نا قربانی، اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ہی اس کو ادا کر رہے ہیں، تو کیا مذہبی تعلیم کے مطابق ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر تو بہت اچھا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بڑی غلطی پر ہیں ہم۔ اب ذرا قربانی کے علاوہ بھی آپ دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے جو ان کے حقوق بیان فرمائے، دو روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ناظرین کی کالز دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سرسبزی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو۔ جب بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے اور کسی ایسی جگہ سفر کر رہے ہیں جہاں گھاس پھوس اگی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اونٹوں کو زمین سے ان کا حصہ دو، اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو اس زمین سے جلدی جلدی گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ پڑ جائیں، اور جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ جہاں جی چاہے گا وہاں پر خیمہ لگا کے آرام نہیں کر لینا، جہاں جی چاہے گا وہاں پر اپنے جانوروں کے جو سواریاں ہیں ان کو نہیں باندھ دینا، بلکہ اس کی بھی رعایت ہوگی۔ ہمارے یہاں تو اتنے ماڈرن ہوئے ہیں ہم کہ بس وہ جانور نیچے سے نکل کر ہماری گاڑیاں آ گئی ہیں، لیکن ہمیں خیال ابھی تک اس کا نہیں آیا ہے کہ پارکنگ کی جگہ کیا ہے۔ جانور تو پھر بھی کہیں کھوٹا لگا ہوا ہے تو وہاں باندھا جانا ہے، لیکن اللہ اکبر، پارکنگ کے حوالے سے ہمارا جو نظام ہے، اصل میں یہ ساری چیزیں نا ہماری تربیت اور ہماری طبیعت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ یہ پرواہ کرنے والا آدمی ہے یا لاپرواہ قسم کا آدمی ہے، جب جہاں جی چاہا۔ اچھا، یہ جو لوگ، چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہوتی ہے، جو بندہ اپنی گاڑی صحیح پارک نہیں کر رہا نا، اللہ خیر کرے، وہ اپنے گھر پہنچ کر نہ اپنے جوتے بھی اٹھا کر صحیح جگہ پر نہیں رکھتا ہوگا، اس کے موزوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، طبیعت ہی نہیں ہے نا، ذہن میں مزاج میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ چیزوں کو ان کی جگہ پر صحیح طور پر رکھنا چاہیے، جہاں جی کیا وہاں کام کر دیا۔ تو اس طرح کے لوگ عام طور پر آپ کو بکھری ہوئی شخصیت کے مالک نظر آئیں گے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے اس پاکستان میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ جن کی واقعی تربیت ہوئی ہے تو وہ تنہا بھی ہوتے ہیں نا، تب بھی انہوں نے اپنی گاڑی طریقے سے کھڑی کرنی ہوتی ہے، اچھے انداز سے پارک کرنی ہوتی ہے، اگرچہ آگے پیچھے کوئی اور گاڑی لگانے والا نہیں ہے تب بھی وہ سلیقے سے آئیں گے اور طریقے سے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن جو بیچارہ لاؤبالی پن میں زندگی گزار رہا ہے، وہ بالکل پارکنگ اسٹینڈ پر بھی آئے گا نا تو وہ 4 گاڑیوں کا پہلے بیڑا غرق کرے گا، اس کے بعد پھر اپنی کھسکا کے اٹھا کے اور جناب بلا کے یار یہ کس نے لگا دی، یوں کر دی وہ کر دی، 4 بندوں کو بلا کر تنگ کرے گا اور اپنی گاڑی ایسے لگائے گا کہ اس کے بعد جو بندہ آ رہا ہوگا وہ خود پریشان ہو رہا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہماری طبیعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ جب ہم روزمرہ کی اپنی روٹین میں تربیت نہیں لا پا رہے، اپنی طبیعت کو درست نہیں کر پا رہے، جو سالانہ ایونٹ قربانی کا ہم کر رہے ہیں، تو پھر اس میں اپنی تربیت کس طرح سے ہوگی، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، آپ نے بالکل جو بات شروع کی بڑی زبردست بات ہے خالد بھائی۔ ان ایام کے اندر ان دونوں چیزوں کی بڑی ضرورت ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں، یعنی جانور کو جو اس کی جگہ ہے وہاں باندھا جائے اور جہاں گاڑی پارک کرنے کی جگہ وہاں گاڑی پارک کی جائے۔ ان دنوں میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ کس طرح سے کہ وہ گلی میں اگر وہ 2-3 جانور آ جاتے ہیں تو انہوں نے کسی کے بھی گھر کے سامنے باندھ دینا ہے، اور باہر جو جہاں سے گلی سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پہ بائک لگا دیں۔ گلی میں اکلوتا گھر آپ کا ایسا ہے کہ جس میں گرل لگی ہوئی ہے، پھر تو پورے محلے کے جانور اترتے وقت آپ کی گرل سے بندھے۔ ایسا ہی ہے۔ یا آپ کا تھوڑا سا وہ باہر جو ہے نا آپ کے فرش ہے، اس میں تھوڑا سا وہ بنا ہوا سلوپ بنا ہوا ہے، تو سارے جانور وہاں آئیں گے، پھر گوبر بھی وہاں گرنا۔ اچھا، سب سے بڑھ کر بات نا ابھی خالد بھائی یہ ہے
کہ لوگ جو ہے نا بھائی قربانی واجب آپ پر ہے، آپ نے کرنی ہے، جانور خیال آپ نے رکھنا ہے، باندھنا آپ نے ہے جہاں اس کی جگہ ہے، وہ لاتے ہیں اور پوری گلی بلاک کر دیتے ہیں، 2 بائک یہاں لگا دی، 2 بائک یہاں، اب اس گلی سے کوئی گزر نہیں سکتا، یعنی کسی نے گزر کر جانا ہے تو نہیں جانا، بھائی کیا ہوا، بھائی جانور آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو مطلب اس طرح سے یہ چل رہا ہے کہ 2-3 جانور آ گئے ہیں گلی میں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر کنات لگا دینی ہے یا بیریئر لگا دینا ہے کہ کوئی بائک والا یہاں سے نہ گزرے تو یہ جانوروں کو پریشانی ہوگی۔ تو اب اس میں یہاں پر جو آپ نے گفتگو کی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جانوروں کو باندھنے کے لیے بہت سارے لوگ اس طرح کا ان ایام کے اندر انتظام کرتے ہیں کہ گراؤنڈ میں یا جہاں پر جانور باندھے جاتے ہیں وہاں پر وہ کچھ فیس لیتے ہیں، وہ فیس لے کر جانوروں کو وہاں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں اتنی جگہ نہیں کہ آپ جانوروں کو باندھ سکیں، تو آپ وہاں پر جانوروں کو لے کے جائیں، وہاں آپ جانوروں کو باندھ دیں تاکہ جن کا وہ روزانہ کا راستہ ہے وہ تو وہاں سے گزر کر جائیں۔ بچوں نے اسکول جانا ہے، مدرسۃ المدینہ جانا ہے، دارالمدینہ جانا ہے، لوگوں نے آفس جانا ہے، لیکن اب اگر آپ نے گلی بند کر دی تو بیچاروں کو پیچھے سے گھوم کر آنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کا بھی اس وقت لازمی خیال رکھا جائے، جو لوگوں کی گزرگاہ ہے اس کو صاف ستھرا رکھا جائے اور وہاں سے راستہ قربانی کے جانور کے نام پر یا آپ قربانی کر رہے ہیں راستہ بند نہ کیا جائے کیونکہ وہ شارع عام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کیا کہہ رہے ہیں، آئیے ناظرین کی کچھ باتیں سنتے ہیں۔ محمد فاروق اتاری، میرا سلسلے میں سوال تھا، کیا جب جانور ہماری بات نہ سنیں، جیسا کہ ہم اسے کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اٹھ نہیں رہا یا چل نہیں رہا، کیا اس وقت ہم اس جانور کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور اس سوال پر بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چند چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہو یہ رہا ہے کہ بچوں کا اسکول کا ٹائم ہے، صبح وہ 7 بجے وین آ جاتی ہے، وہ اسکول چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جناب وہ 2-3 بجے جب آئیں گے تب آئیں گے، تو اس کے بعد پھر وہ جانور کے ساتھ لگ جائیں گے اور اس کو کھلا رہے پلا رہے اور جو ان کو کرنا ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ اچھا جی، جو گھر کے بڑے افراد ہیں وہ رات کو آئیں گے آفس سے، تو وہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز سے فارغ ہونے کے بعد رات کو نکلیں گے جناب جانور چلانے کے لیے۔ اچھا، کچھ لوگ گھر میں ایسے بھی ہیں جو صبح کے وقت میں فارغ ہیں، تو ہر بندے کا اپنا اپنا ٹائم ہے اور ہر بندے نے اپنے اوپر یہ منت مان کر گویا لازم کر رکھا ہے کہ میں نے بھی جانور کو ٹہلانا ہے۔ جانور بیچارہ ایک ہے، تینوں شفٹوں میں وہ کام کر رہا ہے، چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے، تو جب وہ تھک کر بیٹھے گا تو آپ یقین کریں آپ نہ اٹھائیں گے تو وہ دعائیں دے گا، اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر کیا سمیٹیں گے وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال لیکن جب جانور کو چلایا جا رہا ہے اور اس کے چلانے کا ہی وقت ہے، اس کو اٹھانے کا ہی وقت ہے، تو پھر اس کو اٹھائیں۔ ہم منڈیوں میں، مویشی منڈیوں میں اس طرح کی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ خریدار کم ہیں، جو لوگ نہیں، جس حساب سے رش ہے منڈی میں خریدار کم ہیں اور دیدار کرنے والے زیادہ ہیں، صرف دیکھنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے، ولاگنگ کرنے کے لیے، ویڈیوز بنانے کے لیے، صرف اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے لیے، نئی پروفائل پکچر لگانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں منڈی پر۔ ان کا کیا کام ہے؟ خریدار نے تو چلے اس کو چلا کر چیک کرنا ہے کہ بھائی میرا فریضہ قربانی کا ادا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن جس بیچارے نے ویڈیو بھی بنانی ہے، مووی بھی بنانی ہے، وہ بھی اس کو پورا ہی دن لے کر گھوم رہا ہے۔ جانور کب آرام کرے گا؟ عدنان بھائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ خالد بھائی، یقیناً یہ معاملہ بھی بڑا حساس ہے جانوروں کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک تو ویسے ہی وہ اپنی جگہ سے بے جگہ ہوا ہے، یعنی جہاں وہ رہتا تھا، ظاہر سی بات ہے ایک جگہ رہ کر جہاں وہ پلا بڑا ہے تو وہاں اس کی ایک انسیت ہوتی ہے۔ جو پالتو جانور ہوتے ہیں یہ مانوس ہو جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ، جگہ کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ، تو اب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آیا، نہ تو اس کے لیے وہ بیٹھنے جیسی جگہ، نہ چارے کی وہ سہولت، نہ دیگر اور چیزیں۔ اچھا، سفر کر کے ظاہر سی بات ہے وہ تھکا ہارا آیا ہوا ہے، اور یہاں آنے کے بعد اب یہ ہے کہ ہر دوسرا آدمی، جو آپ نے کیفیت بیان فرمائی ہے، جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اسی کو ٹھوکریں مار کے اٹھا رہے ہیں، اور جو دیگر لوگ ادھر ادھر والے ہیں جنہوں نے اپنے کام چلانے ہیں، جنہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ بھی جانور کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہوتے ہیں، اس کو چلا کے دکھائیں، اس کو یوں کریں، اس کو یوں کریں، ٹھوکر ماریں گے، بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ بیچارہ حال بے حال ہوتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات اس طرح کی بھی بات ہوئی، یار یہ وہاں جہاں رہتا تھا ادھر بڑا شریف تھا،
لیکن یہاں آ کے جو ہے یہ مارنے لگ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو تنگ ہی اتنا کر دیا ہے. تو جانوروں کے دیکھیں تنگ آمد بجنگا، ہاں جی تنگ آمد بجنگا، پھر یہی ہوگا، پھر وہ جو نہ مارنے والا جانور ہے وہ بھی مارنے لگ جاتا ہے. تو انوائرمنٹ کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. جانور جانور ہی ہوتا ہے، آپ انسان ہیں، عقل شعور اللہ کریم نے آپ کو دی ہے، آپ خود اس کا خیال کر لیں. اور پھر دیکھیں جہاں تک مارنے پیٹنے کی بات ہے نا، مار پیٹ لیں اپنی ذمہ داری پر. اس کے بعد کیا ہوگا یہ پھر آپ اس پر بھی نگاہ رکھیں، نظر رکھیں کہ جانور کو ایک دفعہ تو آپ نے مار پیٹ لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر جانور وہ کام کیا جو بفر گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر 4-6 افراد بھی اس کو قابو نہیں کر پاتے. بعض اوقات ظلم زیادتی کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے، مارنا پیٹنا پیار محبت کے ساتھ. اور پھر یہ وہ جانور ہے جو آپ کی قربانی کا جانور ہے. آپ خریدنے کے لیے گئے ہیں، خریدنے کے اعتبار سے ویسے بھی وہ جو لایا گیا ہے وہ قربانی کے لیے لایا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے جانوروں کو راحت پہنچائیں، تکلیف نہ دیں، بلا وجہ کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جو ضرورت کے لیے، ظاہر سی بات ہے جو آدمی خریدنے کے لیے آیا ہے وہ اس کو 10 بار بھی دیکھے گا، 5 بار بھی دیکھے گا، جب تک اس کی تسلی نہیں ہو جائے گی. وہ اس کے دانت بھی دیکھے گا، اس کا چلنا پھرنا بھی دیکھے گا، کان بھی دیکھے گا. بلکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کان اور آنکھ جو ہے وہ اس کے دیکھ لیا کرو. تو اسی طرح چلنے کے اعتبار سے تو جو ضرورت ہے اس کی اجازت دی ہے شریعت نے، اور جو ضرورت کے علاوہ ہے ظاہر سی بات ہے تو وہاں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. جو لوگ جانور پالنے والے ہیں اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کب اس کو اٹھاؤں گا اٹھ جائے گا، کیسے اٹھاؤں گا اٹھ جائے گا. مطلب جو جس کا یہ باقاعدہ کام یا پروفیشن ہے نا، تو اسے اس کو ہر دفعہ اٹھانے کے لیے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے. ہاں جی، بلکہ ہر دفعہ کی بھی میں قید ہٹا دوں تو پورے دن میں اس کو ایک دفعہ بھی اس جانور کو اٹھانے کے لیے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو پتا ہوگا کہ میرا جانور کس طرح بلانے سے آ جاتا ہے، کس طرح بٹھانے سے بیٹھ جاتا ہے. اب اگر زبردستی اپنی طبیعت جانور کی طبیعت پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کل رات جو ہے جیسے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی اجتماعی قربانی کرتی ہے، تو اس سلسلے میں کل رات منڈی جانا ہوا. تو جو آپ نے گفتگو فرمائی بالکل ایسا ہی تھا کہ ہم موجود تھے، بات چیت چل رہی تھی. تو وہاں پر جو ہے نا ایسی کچھ لوگ آئے، جانور انہوں نے لینا تھا. تو جانور تھک چکے تھے، وہ بیٹھ گئے. تو اب وہ آئے بھئی یہ دیکھنا، بھئی یہ کتنے کا، یہ کتنے کا. تو فوراً جو ان کو بیچنے والا تھا اس نے سب کو ڈنڈیاں ماری نا. وہ کہہ رہا بھائی نہیں اٹھاؤ، بس ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے کھڑے ہونا. سب کو اس نے اٹھا دیا. تو وہیں موجود تھے بیچارے وہ جانور، تھوڑی دیر بعد دوبارہ بیٹھ گئے. تو پھر وہ جو آپ نے کہا نا ویلوگر ٹائپ کے 2-3 لڑکے آئے، تو اب وہ بنا رہے ہیں. اب وہ انہوں نے لینا نہیں ہے، اب وہ ایسی ذرا اس کو گھما کے دکھائیں، ذرا اس کو چلا کے دکھائیں، ذرا اس کے دانت دکھائیں. بار بار اگر انسان جو ایک شعور رکھنے والا ہے، ذی شعور ہے انسان، اگر اس کو بھی آپ بار بار اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، اس کو آرام نہیں دیں گے جو اس نے بیٹھنا ہے، تو اس کا بھی مزاج تبدیل ہو جائے گا. اور وہ تو پھر جانور ہے. اب آپ اس کو بار بار تنگ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اٹھا رہے بٹھا رہے، تو اس کو بھی پھر غصہ آ ہی جانا ہے نا. تو تکلیف نہ پہنچائی جائے. ماشاءاللہ. کاج لیتے ظہیر سیالوی حجرہ شاہ مقیم سے عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے. آج ماشاءاللہ خالد بھائی کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور موضوع جانوروں کے حوالے سے ماشاءاللہ لیا ہے. خالد بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی پر قربانی واجب نہیں لیکن پھر بھی وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو جب قربانی کے دنوں میں دیکھتا ہے کہ نارمل روٹین میں ہمارے ہاں ارد گرد جو گوشت 1000 روپے کلو سیل ہوتا ہے تقریباً، تو قربانی کے دنوں میں اگر آ کر وہ حساب لگایا جائے جو قربانی کا حصہ فی کس بڑے جانور میں رکھا جائے، وہ 2000 روپے گوشت تقریباً یہ اس میں آتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ جس پر قربانی واجب نہیں وہ کرنا چاہتا ہے لیکن آ کے ریٹ ڈبل ہو جاتے ہیں ان دنوں میں، اور کچھ لوگ جانوروں کا کاروبار بھی کرتے ہیں، خرید کے قربانی کے دنوں میں آگے سیل کرتے ہیں، تو یہ ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بیچارے قربانی سے ایسے تو کئی لوگ رہ جاتے ہوں گے، تو اس حوالے سے پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا موضوع ہے، لیکن چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر. کب کس کی مانگ زیادہ ہے تب اس کا ریٹ بھی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر میں جو ایک شرعی مسئلہ ہے اس کے تناظر میں تھوڑی سی بات کرنا یہ چاہوں گا کہ بھائی جب قربانی شریعت نے آپ پر واجب نہیں رکھی اور اب بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ذرا ہمت اس کام کی کیجئے جس کام کی کیپیسٹی اپنی بھی ہو. اگر واجب نہیں ہے اور اب آپ خود ہی کرنا چاہتے ہیں تو ذرا دائرہ کار دیکھ لیا جائے. پھر خواہشات تو کافی ساری ہیں نا. پھر انسان یہ کہتا ہے کہ یار پھر جانور بھی ایسا آنا چاہیے جو کم از کم ایسا ہو کہ محلے میں بچے ہمارے
لے کر جائیں تو ذرا سینہ چوڑا کر کر اس کو گھما رہے ہیں، اور پھر بہت ساری باتیں. تو یہ چیزیں انسان کے بوجھ کو بڑھا رہی ہوتی ہیں. عبادت کا خواہش مند ہونا یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت پر شرائط عائد کر رکھی ہے نا، کہ نماز اس پر فرض ہوگی، روزہ اس پر فرض ہوگا، زکوٰۃ اس جو اہلیت پر پورا اترتا ہوگا اس پر فرض ہوگی، تو وہ فرائض انہی پر ہیں. جو ویسے ہی کرنا چاہے کہ فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی کرنا چاہتا ہے، قربانی اس پر لازم نہیں ہے، پھر بھی کرنا چاہتا ہے، کرے گا تو ثواب تو بلا شبہ اس کو ملے گا. لیکن یہ دیکھ لے کہ اپنے ثواب کو حاصل کرنے کے چکر میں اگر یہ اپنے آپ کو مشکل میں پھنسا رہا ہے تو اس کی زندگی خود اس پر تنگ ہو جائے گی. مثال اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے جو قربانی ہے، واجب ہے، کر لیں نہیں کر رہے، گوما گو کی کیفیت میں ہے. تو اب اس پر یہ واجب نہیں رکھا گیا کہ یہ پورا ایک جانور لے کر ہی آئے اسی میں سے قربانی کرے، بلکہ اس کے لیے ایک سہولت یہ بھی ہے کہ یہ بڑے جانور میں ایک حصہ اپنا شامل کر سکتا ہے. تو یہ اپنا گزارا اس حصے پر کرے. جو آپ نے فگر یہ کہا کہ جناب پہلے 1000 کا گوشت ملتا تھا اب 2000 کا، اس پر تو میرے خیال سے گفتگو کیا کی جا سکتی ہے. لیکن بندہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال لے، اپنے آپ کو سمجھا لے اور اپنی طبیعت پر غور کر لے. دان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ خالد بھائی دیکھیں، ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک عبادت اور فریضے والا معاملہ ہے جو بندہ اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے. اس میں نہ تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ گوشت کتنا ملے گا اور کیا ہوگا اور اس طرح کی چیزیں، یہ مقصود نہیں ہوتی، بلکہ جو شریعت نے، اسلام نے جس کی پذیرائی ہے وہ یہ ہے اچھا خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے. اس کے اندر مقصود گوشت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، کتنا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو تول کے کوئی نہیں لے رہا ہوتا کہ بھئی یہ مجھے 1000 روپے پڑے گا، 2000 روپے پڑے گا. اس وقت مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو بعض اوقات وہ ظاہر کے اندر جو ہے وہ گوشت کے اعتبار سے اتنا بڑا جانور نہیں ہے، لیکن خوبصورتی کے اعتبار سے اور دیگر جو اس کی خصوصیات ہیں اس کے اعتبار سے لوگ اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. پھر جس چیز کا شریعت نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا ہے اس چیز کو اگر آدمی اوڑھنا چاہ رہا ہے، خود سے اپنے آپ پر لازم کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرے. پھر شریعت نے یہ چونکہ آپ سے شریعت نے مطالبہ نہیں کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن آپ اس کو لازماً کرنا ہی چاہ رہے ہیں، تو پھر آئیے، شریعت نے اس کے طریقہ کار رکھا ہے، اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک، ماشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. سوال ہے کہ جو شخص جانور لے کے آتا ہے عید کے دنوں میں، تو وہ جب حلال کرنے لگے وہ رونے لگ جاتے ہیں انسان کی، یہ میں لے کے آیا تھا اس کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو وہ رونے لگ جاتا ہے اس کو نہ کرو. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جانور قربان ہو رہا ہے تو ابھی رو رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں جہاں پر جو الحمدللہ جو عاشقان رسول مسلمان قربانی کرتے ہیں، جو قربانی کی حکمتیں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اور شاید اس میں یوں کہیں گے زیادہ ثواب بھی یوں ملے گا کہ بندہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ پاک کی راہ میں قربان کر رہا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس نے اپنی سب سے زیادہ اس نے پالا، بچہ لیا، بڑا کرا، اب وہ اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہے، تو اس کو زیادہ ثواب بھی شاید ملے گا کہ اس کی ایک پسندیدہ چیز اللہ پاک کی راہ میں قربان ہو رہی ہے. تو اگر آنسو نکلتے ہیں محبت کی وجہ سے تو اس میں میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ بھی ایک قربانی ہے، گویا کہ قربانی اصل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، تو اس میں حضرت حاجرہ کا جو رول ہے، آپ نے جو اس میں قربانی دی ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ شیطان نے جب دیکھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے ایک حضرت حاجرہ کے دل میں یہ بات ڈالنا چاہی کہ آپ کے بیٹے کو حضرت ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہیں. وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ہاں کسی گام سے جا رہے ہوں گے. تو اس نے کہا نہیں، یہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو پھر حضرت حاجرہ نے فرمایا پھر تو انہوں نے اچھا کیا ہے، اور شیطان جو چاہ رہا تھا وہ بالکل بھی نہ ہوا. تو یہ بھی قربانی ہے کہ ایسے موقع پر آپ کے دل میں ایک رحم بھی ہے، اور ساتھ میں اس رحم کے ہوتے ہوئے آپ اپنی یعنی بہترین چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں،
تو بہت پیاری بات ہے. رحم کے جذبات اپنی جگہ، لیکن یہ احساس کہ میرے رب کا فرمان ہے بے شک. کہ اسے قربان کرنا ہے اور میں اس پر عمل کر جاؤں، یہ خیال اپنی جگہ. دونوں چیزیں اس کی اصل جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، رب العالمین کی اطاعت، اور اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت جو آپ نے دکھائی، اور اس پر پھر ان کی والدہ نے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت پر گویا کہ سر تسلیم خم کیا، تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک رہا ہے. یعنی یہ جو قربانی کا واقعہ ہے پرٹیکولر، جب ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، یہ والا واقعہ بھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل جب عالمی شیر خارگی میں تھے، گود میں تھے، اس وقت جب بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ چھوڑ کر گئے ہیں، ایسی وادی میں چھوڑ کر گئے ہیں جہاں کھیتی وغیرہ نہیں اگتی، تو اس وقت بھی جب صفا مروہ کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے آواز دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت حاجرہ نے، لیکن ان کو حکم تھا کہ ان کو چھوڑ آئیں، تو بس یہ چھوڑ کر چل دیے، پلٹ کر نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے چھوڑ کر آنا ہے، تو بس کہیں ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھے تو پھر دوبارہ ان کی طرف رغبت بڑھے. اب بار بار کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو کہ اس میں رب کا حکم شامل ہے، رب کا فرمان شامل ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اتنا جواب دیتے ہیں کہ میں رب کے حکم پر یہ کام کر رہا ہوں. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس صحرا میں، اس بیابان میں ہم ہلاک ہو جائیں. جب اللہ نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں زندگی کے اسباب بھی عطا فرمائے گا، اور پھر دیکھیے کہ وہیں سے زمزم کا کنواں بھی برآمد ہوتا ہے، اور پھر وہیں دنیا کی ایسی رونق لگی ہے کہ آج تک الحمدللہ ان جگہوں پر وہاں حرم کے مکہ پاک، حرم مکہ میں، وادی مینا میں زبردست رونقیں ہیں، اور ان دنوں میں بالخصوص جو رونقیں ہیں ان کی تو بات ہی نرالی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دنوں میں وہ رونقیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ خالد بھائی، آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، اور آپ کے مبلغین سید صاحب کی، عدنان چشتی بھائی کی اور ڈاکٹر فیاض بھائی کی گفتگو سن رہا ہوں، اللہ پاک ان سب کو برکتیں نصیب فرمائے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا عنوان دیکھ کر اسلام میں جانوروں کے حقوق اور ان پہ رحم وغیرہ کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، ایک بات میرے پیش نظر تھی تو میں نے سوچا چلیں وہ بڑھا دوں. نمبر ایک تو یہ کہ قرآن کریم فرقان حمید نے جو کہا نا سورہ بقرہ میں کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، یعنی تم پہ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے اور تم بھی کسی پہ ظلم نہ کرو. اور یہ اصولی طور پہ عام بات ہے، اسلام یہی چاہتا ہے کہ نہ ہم پر ظلم ہو نہ ہم کسی پہ ظلم کریں، اور اس میں جانور بھی پھر شامل ہیں. ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ شہری علاقوں میں بالخصوص جانور بالعموم بقرعید کے موقع پہ آتے ہیں، اور یہاں کے بڑے بچے، خواتین، مرد سبھی اس کو جو ہے نا ایک مطلب انوکھی چیز کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سال کے 11 مہینے اور تقریباً 15 دن شہروں میں اس طریقے سے جانور عام نہیں ہوتے. تو جانوروں کی بھی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، اس نفسیات کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اچھا، ہم جب جانوروں کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر بچوں کی بات کرتے ہیں. غلام رسول کارٹون بھی آپ نے دکھا دیا ہے، غلام رسول کے خاکے میں بھی یہ بات دکھا دی ہے، لیکن بڑے بھی بڑے بےتاب ہوتے ہیں اور بڑوں کے بھی اپنے جذبات ہوتے ہیں. ہم نے تو بڑوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو جانوروں کی نفسیات کے حوالے سے جہاں بات ہے تو دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا جو مشاہداتی ہیں. ایک تو ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا کہ اونٹ نے جو ہے نا وہ زخمی ہو گیا، اونٹ نے ہاتھ چبا لیا، اس طرح کا معاملہ آیا اور وائرل ہے وہ کافی. اسی طریقے سے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑے سینگوں والا جانور کہیں پر آیا اور اسے چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں جو ہے وہ اس نے جب سینگ چلایا تو وہ کسی کے پیٹ میں گھسا اور بہرحال وہ پھر انتقال فرما گئے صاحب.
تو یہ جانوروں کی ایک نفسیات ہے، اس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، جیسے کہ ابھی اسلام بھائی فرما بھی رہے تھے، سید صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی جانور کو بار بار کھڑا کر رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اچھا اس کے ساتھ ساتھ زبردستی کھلا رہے ہیں، اور وہ کچھ کھلانے کی کوششیں کر رہے ہیں جس کا جانور عادی نہیں ہے، پیزا کھلا رہے ہیں تو زنگر کھلا رہے ہیں، تو ساری کہانیاں چل رہی ہیں، ڈبل روٹی بھی جو ہے نا وہ ناشتے کی اٹھا کے لے آئے۔ تو اس میں یہ پیش نظر رکھا جائے، بچوں کو بھی سمجھایا جائے، بڑے بھی سمجھیں کہ بہرحال جانور ایک ذی روح ہے اور اس کی اپنی ایک نفسیات ہے، اس کو اس کی نفسیات سے ہٹ کے آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو پریشانی ہوگی۔ بالخصوص شہروں میں جب وہ آتا ہے تو اس کی انوائرمنٹ ہر طرح سے چینج ہو چکی ہوتی ہے، اس کے قرب و جوار کا ماحول وہ نہیں ہوتا، جس زمین پہ وہ کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے وہ زمین ویسی نہیں ہوتی، اور لوگ بھی اس کے ساتھ اس طریقے کا ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ گویا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ عزت مل جائے تو بندے کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جانور کی بھی ایسی دیکھ بھال جو اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے وہ بھی نہ کی جائے۔ بعض جگہ پہ دیکھا کہ بہت زیادہ روشنی کی گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جانور کو شاید بہت زیادہ روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے کے دیگر چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اپنے بچوں کی اپنوں کی حفاظت کیجیے، اور ذبح کرنے کا شوق ہے اگر جانور تو یہ دیکھ لیجئے کہ جانور ہی ذبح کرنا ہے، اپنی انگلیاں اور ہاتھ نہیں کاٹ لیں، ایسے بھی حادثات ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ جانوروں پہ ظلم کی بات کر رہے ہیں تو جو جانور لے کر آتے ہیں وہ بھی بعض اوقات اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اس کی بھی نشاندہی ہو جائے۔ اللہ پاک آپ سب کو برکتیں نصیب فرمائے، عدنان شیخ بھائی کا اقبال بلند فرمائے، ان کے گلے میں ان کی زبان میں مزید تاثیر اور اخلاص نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ جناب، بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو بھی برکتیں دے اور یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ بڑی پیاری توجہ آپ نے دلائی۔ افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، جہاں نہیں کھلا رہے تو وہاں کچھ نہیں کھلا رہے پورے دن، اور جہاں کھلا رہے ہیں تو جس طرح آپ نے کہا کہ پیزے اور رول بھی کھلا رہے ہیں جانور کو، تو تھوڑا سا خیال رکھ لیں وہ کیا کھائے گا، اسے کیا پسند ہے۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ موتی چور کے لڈو ہی جانور کو کھلائیں، اسے اس کی خوراک دے دیں تو وہ اس میں بھی خوش رہے گا، لیکن وقت پر اس کا اہتمام کریں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین سے یہ گزارش میں ایک بار پھر کرنا چاہوں گا کہ جو چیزیں جس انداز سے ہونی چاہیے انہیں اسی انداز سے کریں۔ کہا جاتا ہے کہ قاعدے میں بندوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ قاعدے سیکھ لیں جن میں ہمارا فائدہ ہو، اور پھر اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ امن و امان سے رہیں گے۔ کچھ میسیجز میں لے لیتا ہوں۔ یہاں جی مظفر گڑھ سے میسیج ہے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، یہ کلام سننا ہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ زہیب رضا طاری ہیں فیصل آباد سے۔ اچھا جی، اور کون ہیں؟ اور بھی کافی سارے میسیج ہیں۔ عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنائیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، سرگودہ سے یہ میسیج ہے۔ کرم ہو یا کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، ذیشان ساجد صاحب ہیں، اور امتحانات میں کامیابی کے لیے دعا کا کہا ہے۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب لوگوں میں قبول فرمائے۔ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ بڑے زبردست کلام کی فرمائش کی، بڑے دنوں بعد یہ کلام اس طرح سامنے آیا۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر یہ کلام سنا دیں۔ اور بھی میسیجز ہیں، فرمائشیں ہیں۔ میسیجز ویسے میں نے تقریباً جو آئے ہیں وہ پڑھ لیے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کالز بھی کچھ ہیں، کچھ میسیجز بھی ہیں جو پڑھنے سے رہ گئے، کالز شامل کرنے سے رہ گئی، اور اگر اب ان کی طرف گئے تو عدنان بھائی کلام سنانے سے رہ جائیں گے، تو عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ کلام لے لیں جو آگے صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے عدنان چیز صاحب نے ماشاءاللہ کلام کی فرمائش کی ہے، 2 اشعار انشاءاللہ اس کی پیش کرتا ہوں۔ جی جی پیش کریں۔ روزہ کا ارمان کل بھی تھا اور آج بھی، روزہ کا ارمان کل بھی تھا اور آج بھی،
آسیوں بخشش کا سامان کل بھی تھا اور آج بھی آسیوں بخشش کا سامان کل بھی تھا اور آج بھی رحمت للعالمین فرما کے واضح کر دیا رحمت للعالمین فرما کے واضح کر دیا سارا عالم زیر فرما کل بھی تھا اور آج بھی سارا عالم زیر فرما کل بھی تھا اور آج بھی ذل انوار محمد کی ضیاء واہ واہ ذل انوار محمد کی ضیاء واہ واہ ذرہ ذرہ جن سے تابا ذرہ ذرہ جن سے تابا کل بھی تھا اور آج بھی ذرہ ذرہ جن سے تابا کل بھی تھا اور آج بھی غوث اعظم حضرت احمد رضا خان اور ضیاء غوث اعظم حضرت احمد رضا خان اور ضیاء ان کا خوشا شہر برہان کل بھی تھا اور آج بھی ان کا خوشا ان کا خوشا شیر برہان کل بھی تھا اور آج بھی غوث اعظم حضرت احمد رضا خان اور ضیاء ان کا خوشا شین برہان کل بھی تھا اور آج بھی ان کا خوشا شین برہان کل بھی تھا اور آج بھی روضہ اطہر کا ارمان کل بھی تھا اور آج بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دان بھائی 3 منٹ رہ گئے سلسلہ ختم ہونے میں، اور یہ 3 منٹ ہم آپ کو دیتے ہیں، سلسلے کا اختتام کرتے ہیں اور صلاۃ والسلام انشاءاللہ عدنان بھائی سے سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جان کر
کافی سہارا لے لیا حیدر تمہارا خلق کے وارث مدارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از تو فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی گرن جو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے